دوستو، عبد الرحمن محمد السید ایک مصری نژاد امریکی مسلمان ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہر سال اسرائیل کو جو تقریباً 3.8 بلین ڈالر کی ایڈ اور فنڈنگ دیتا ہے وہ بند ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کا موقف ہے کہ اسی مالی اور عسکری سپورٹ کی بنیاد پر اسرائیل غزہ سمیت پورے مڈل ایسٹ میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بچوں کی ہلاکتیں، خواتین پر مظالم اور عام شہریوں کی اموات کے حوالے سے دنیا بھر میں شدید تنقید کی جاتی رہی، جبکہ مختلف بین الاقوامی ادارے بھی ان واقعات پر مسلسل رپورٹس جاری کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبد الرحمن محمد عبد السید بھی یہ نہیں چاہتے کہ امریکی ٹیکس دہندگان کا پیسہ اسرائیل کو ملے اور اس کے نتیجے میں مزید خونریزی ہو، لیکن عبد الرحمن محمد السید نے صرف آواز اٹھانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عملی میدان میں آنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے امریکی سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیا کیونکہ امریکہ میں یہی منتخب نمائندے ایسی پالیسیز اور فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن کے ذریعے اسرائیل کو مالی اور عسکری مدد دی جاتی ہے۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کے پرائمری الیکشن میں حصہ لیا تاکہ وہ پارٹی کے آفیشیل امیدوار بن کر ریپبلکن امیدوار کا مقابلہ کر سکے۔ ان کے سامنے ہیلی سٹیونز ہے جیسی مضبوط امیدوار ہے اور کئی بار وہ کانگریس کی الیکشن جیت چکی ہے۔ وہ سینٹ کی نشست کے لیے میدان میں اتری ہے۔ اس دفعہ صرف یہی نہیں بلکہ امریکہ میں اسرائیل نواز طاقتور لابی ایپیک نے بھی ان کے مخالف مہم میں بھرپور کردار ادا کیا۔ رپورٹس کے مطابق ہیلی سٹیونز کے کیمپین، ایڈورٹائزنگ اور انتخابی سرگرمیوں پر کروڑوں ڈالر خرچ کیے گئے تاکہ عبد الرحمن السید کو شکست دی جا سکے، لیکن عبد الرحمن السید مسلسل عوام سے رابطے میں رہے، لوگوں کو کنونس کرتے رہے، اپنا میسج پہنچاتے رہے اور بھرپور انداز میں انتخابی مہم چلاتے رہے۔ اگر وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے سینٹ کے امیدوار بنتے ہیں تو پھر ان کا مقابلہ ریپبلکن پارٹی سے ہوگا جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت ہے۔ ایسے موقع پر سیاسی بیانات، سخت رد عمل ایک دوسرے پر تنقید بھی امریکی سیاست کا معمول ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مقابلہ صرف دو امیدواروں کا نہیں بلکہ دو مختلف سیاسی ویژن اور دو الگ ایجنڈاز کا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں اس پوری صورتحال سے ایک بڑی بات سامنے آتی ہے کہ آج کی جنریشن صرف روایتی سیاست یا پرانے نعروں سے متاثر نہیں ہوتی بلکہ وہ ویژن، پروگرام، پرفارمنس اور واضح پالیسیز دیکھتے ہیں۔ یہی تبدیلی ہمیں پاکستان، بھارت اور اب امریکہ جیسے ممالک میں بھی دکھائی دے رہی ہے۔ نوجوان ووٹر اب صرف نام یا جماعت نہیں دیکھتا بلکہ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے مستقبل کے لیے کون سا لیڈر بہتر ہے، کون سا پلان بنایا جا رہا ہے اور کیا ڈائریکشن رکھا جا رہا ہے۔ یہی بدلتی ہوئی سیاست آنے والے برسوں میں دنیا کی سیاسی تصویر مکمل بدل سکتی ہے۔